کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع، آپ کی پیروی ان کی زندگی کا نظم العین بن گئی۔ اب وہ جو زمانہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، تعلیم و تربیت کا، تو جو رنگ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیا، سارے صحابہ انہی رنگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھل گئے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ایمان والوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو کس کے نتیجے میں ہوئی؟ تعلیم و تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں۔ ایسی جماعت جو خدا شناس تھی اور خدا پرست تھی، جو حق شناس تھی، حق پرست تھی، جس نے 360 بتوں کو پھینک دیا، توڑ دیا، اور وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے۔ بھروسہ ایسا کہ 313 بھی ہو تو قدم نہ ڈگمگائے، دل ایسا کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، محبت ایسی کہ اللہ کی محبت کے لیے مخلوق سے محبت کی۔ یہ ایسی جماعت تیار ہوئی جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی، اور یہ وہ جماعت ہے جن سے روشنی آج تک لے رہے ہیں، اور اللہ کریم نے قیامت تلک کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر تربیت جو شہکار تھے ان کی جماعت پر یہ بہترین تاج سجایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب بات جب یہاں تک آئی، میں نے آپ کو پہلے سمجھایا ہمارا سسٹم کیا ہے، پھر لے کر آئی میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی تربیت کی، تو جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت ہوئی وہاں صحابیات پیچھے کیسے رہتی؟ وہ نہیں رہ سکی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص تعلیم نسواں پر توجہ دی، آپ نے ان کے لیے علیحدہ دن اور وقت مقرر کیا۔ آپ عورتوں کی تربیت اس قدر خوبصورت اور انداز میں نرمی کے ساتھ کرتے کہ ان کا دل نہ ٹوٹے، ان پہ کوئی چیز گرا نہ گزرے اور ان کی حیا متاثر نہ ہو۔ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں آپ سے بات کر لیتے ہیں، علم حاصل کر لیتے ہیں، بھلا ہم عورتیں بھی تو علم کی طلب رکھتی ہیں، تشنگی ہے، ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر کر دیجئے۔ آپ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فلاں دن فلاں جگہ پر جمع ہو جاؤ، اور پھر آپ اس دن وہاں پہنچ کر آپ نے ان خواتین کی تربیت کی، یعنی صحابیات کا ایک گروہ بنایا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہوئی، خواتین کی تعلیم و تربیت۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں امہات المومنین اور وہ صحابیات جو دعوت دیا کرتی تھی، انہوں نے خواتین کی بہترین تعلیم و تربیت کی، اتنا بڑا فریضہ سر انجام دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی ذات علم کی ترویج کے لیے مختص کر دی، آپ تو علم ہی کی چادر اوڑے رہتی، اور آپ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان تک علم پہنچاتی۔ اس کے علاوہ صحابیات کی ایک بہت بڑی جماعت قائم ہو گئی تھی جو اپنے وقت کی مفسرات ہوئی، محدثات ہوئی، اور جنہوں نے بڑھ کر تبلیغ دین کا کام کیا۔ اور یہی وجہ ہے اگر ایک عورت کو تعلیم اور تربیت دے دی جائے تو سمجھ جائے آپ نے نسلوں کو سنوار دیا، سمجھ جائے آپ نے پورے معاشرے کو سدھار دیا۔ لیکن ہماری خواتین کا تو کیا لینا دینا تعلیم سے؟ آج بھی مصر میں، یمن میں، غزہ میں دیکھیں کیسے حافظات خواتین بچوں کو حافظ بنا رہی ہیں، کیا تلاوت قرآن ہے۔ ہماری خواتین تو صرف بظاہر لا الہ الا اللہ کہتی ہیں، لیکن ہم سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بر صغیر کی اندھی رسومات میں ڈھلے ہوئے۔ قرآن پیچھے نہیں ہے، سب سے آخر میں ہے، یعنی خوشی ہو تو ابتدا بھی شیطان سے، انتہا بھی شیطانی کاموں پر، درمیان میں ایک رسمن قرآن کا سایہ ہو گیا۔ ایسا ہی ہے نا؟
مرنے والا مر گیا، لیکن ہمیں وہاں بھی قرآن یاد نہیں آتا. رسومات مستحب کام، اصل کیا ہے؟ اصل کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. بحیثیت امتی ایک ایک خاتون کے لیے ضروری ہے وہ کلام اللہ کو زندگی میں ایک بار پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے. اب بھائی کیوں پڑھے؟ زبردستی ہے؟ بات یہ ہے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ کریم مجھ سے محبت کرتا ہے، اور قرآن اسی محبت کا پیغام ہے. قرآن یہ محبت بھرا پیغام ہے. قرآن صرف اہل علم کے لیے نہیں اترا، علماء کے لیے نہیں اترا، عالمات کے لیے نہیں اترا، مردوں کے لیے نہیں اترا، بلکہ قرآن ہر مسلمان کے لیے اترا ہے. قرآن مرد اور عورت کے لیے اترا ہے. آپ بار بار سنتے نہیں ہیں شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چکی پیستی ہے تو تلاوت قرآن، آٹا گوندتی ہے تو تلاوت قرآن، بچوں کو لوری دیتی ہے تو تلاوت قرآن، گھر کے کام کاج کرتی ہیں تو تلاوت قرآن. تبھی تو حسن و حسین علیہ السلام جیسے شہزادے عطا ہوئے جو تلاوت قرآن سنتے ہوئے پلے. تبھی تو انہیں پتا چلا کہ جب بات قرآن کی حرمت پہ آ جائے، دین کی حرمت پہ آ جائے، تو پھر اپنے لہو سے دین کی حرمت کو بچانا ہے. تو ہماری خواتین کو تو لینا دینا نہیں ہے، ہماری خواتین کا تو مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے. قرآن ہمارا رہنما ہے. ارے ہمیں سیکھنا ہے کہ بحیثیت بہن، بیٹی، بیوی، ماں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہمیں بیٹی کیسے بننا ہے، بہن کیسے بننا ہے، بیوی کیسے بننا ہے، یہ قرآن ہمیں بتلائے گا. ارے اگر گھر میں روشنی نہ ہو تو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. اسی طرح قرآن زندگی میں نہ ہو تو زندگی اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اللہ کریم نے اتنی نعمتیں دی، ان نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت کتاب اللہ ہے، قرآن جو ہمیں گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. یہ قرآن ہے جو ہمیں اندھیروں سے روشنی کا سفر کراتا ہے. یہ قرآن ہے جو دکھ میں، غم میں، تکلیف میں ہماری مسیحائی کرتا ہے. یہ قرآن ہے جو ہمارا شافع ہوگا. یاد رکھیے، جس طرح مجھے اور آپ کو کھانا بہت پسند ہے، خوشبو بہت پسند ہے، اچھا لباس بہت پسند ہے، اور ہماری طبیعت چاہتی ہے ہم کھانا اچھا کھائیں، کپڑے اچھے پہنے، خوشبو اعلیٰ ہو، ایسی ہماری روح چاہتی ہے کہ وہ تلاوت قرآن کو سنے. ہمارا ذہن چاہتا ہے وہ قرآن کو غور و فکر کرے، ہمارا ہاتھ چاہتا ہے یہ قرآن کے لمس کو محسوس کرے، ہماری بصارت چاہتی ہے قرآن کے حرف کو دیکھے، ہماری زبان چاہتی ہے وہ قرآن کو پڑھے. یہ اور بات کے گناہ کر کر کے ہم نے اپنی ان چیزوں کو بھلا دیا یا دبا دیا. یاد رکھیں، جس طرح میں اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں اچھا کھانا نہیں، ہماری زندگی میں اچھا لباس نہیں، ہماری زندگی میں اچھا گھر نہیں، ہمارے پاس کوئی قیمتی شے نہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے اندر کچھ خلا ہے، خالی ہے زندگی. بالکل اسی طرح جب قرآن ہمارے پاس نہیں ہوتا، ہمارا دل بھی مرجھایا ہوتا ہے، ہماری روح مضطرب ہوتی ہے، اور ہماری ذات خالی خالی محسوس ہوتی ہے. تو میری مائیں، میری بہنیں سنیں، اگر آپ کی ذات کا چراغ ہی بجھ گیا، آپ کی ذات کا چراغ ہی قرآن سے روشن نہ ہوا، تو جب آپ خود قرآن سے روشن نہیں ہوئی تو آپ اپنی اولادوں کے چراغ کو کیسے روشن کریں گی؟ یاد رکھیے، پہلے قرآن سے روشنی خود لینا ہوگی، پھر یہ روشنی اولادوں تک جائے گی. چونکہ آج فی زمانہ ہماری ماں بہنوں نے اپنی ذات کے چراغ کو قرآن سے روشن نہیں کیا. یہی وجہ ہے ہماری نئی نسل یا تو ٹک ٹاکر بن رہی ہے، ڈانسر بن رہی ہے، فنکار بن رہی ہے، مکار و عیار بن رہی ہے، یا پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشی کر رہی ہے.
فی زمانہ جو دکھ آپ نے اٹھائے آج ان دکھوں کا دور تک اس نئی جنریشن سے لینا نہیں ہے. جس مشقت میں آپ نے زندگیاں گزاری یہ نئی جنریشن آسانیوں میں پل رہی ہے, لیکن پہلے کی نسبت غموں کے پہاڑوں کو عبور کر لیتے تھے لوگ, اور آج چھوٹی چھوٹی بات پر بچے خودکشی کر لیتے. جہاں منہ سے نکلتا نہیں ہے ماں باپ خواہشات پوری کر دیتے ہیں, وہی آج کی نئی جنریشن سب سے زیادہ مضطرب ہے, سب سے زیادہ بے چین ہے, سب سے زیادہ پریشان حال ہے, سب سے زیادہ وہ اپنے آپ کو خالی خالی محسوس کر رہی ہے. اس کی وجہ میں اور آپ ہیں. ہم نے جب اپنے چراغ کو قرآن سے روشن نہیں کیا, اپنے دل کو قرآن سے منور نہیں کیا, اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت میں مشغول نہیں کیا, اپنے ذہن کو تلاوت قرآن کے تدبر میں نہیں لگایا, تو ہم نے ایسی نسل تیار کی ہے جو جینے سے زیادہ اپنے لیے مرنا پسند کرتی ہے. اور جی بھی رہی ہے تو کیا سوشل میڈیا کے دور میں جی رہی, ناچنا گانا. یہ ہماری نئی نسل ہم نے تیار کی ہے جو صرف چند ڈالر کے لیے اپنی پوری بیڈ روم لائف اٹھا کر میڈیا پہ پیش کر دیتی ہے. یہ ہماری نئی جنریشن جس میں سے حیا کے سارے تقاضے ختم ہو گئے. یہ مسٹیک بچوں سے زیادہ ہماری ہے, کیونکہ ہماری ماں بہنوں نے قرآن ایک طرف حیا کی چادر اتار دی, تو نئی جنریشن یعنی ہماری اولادوں نے ہماری گودوں میں پلنے میں کیا ہم سے لیا؟ کچھ بھی نہیں. جو لیا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یاد رکھیے ابھی بھی قرآن پاک سے جڑ جائیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, ایمان والو اپنی جان کو بچاؤ آگ سے, پھر اپنے گھر والوں کو. یہ آیت میں صرف یہاں اس لیے لائی کہ آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک میں بھی یہی ترتیب ہے کہ پہلے قوا انفسکم, پہلے اپنی جان کو تو بچاؤ. میں خود نماز نہیں پڑھتی ہوں, میں رو رہی ہوں, میرے بچے نماز نہیں پڑھتے. میں خود ایماندار نہیں ہوں, میں رو رہی ہوں, میرے بچے ایماندار نہیں ہیں. میں خود سچ نہیں بولتی اور میں رو رہی ہوں, میرا بچہ جھوٹا ہے. میں نے خود اپنے رشتے نہیں نبھائے اور میں کہہ رہی ہوں میری اولاد رشتے نہیں نبھاتی. میں خود بد زبان ہوں اور پھر میں غمزدہ ہوں, میری اولاد بد زبان ہے. میں خود اپنے بڑوں کے لیے بے ادب ہوں اور پھر میں کہوں میری اولاد بے ادب ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, پہلے اپنی جان بچاؤ, واہلکم, پھر اپنے گھر والوں کی بچاؤ. تو پہلے آپ تو قرآن سے بچیے, ترتیب کو سمجھیے. اگر ہم خود ہی قرآن نہیں پڑھیں گے, خود ہی نہیں سمجھیں گے, خود ہی عمل نہیں کریں گے, تو بتائیے اپنی اولاد کو قرآن کی طرف کیسے لے کر آئیں گے؟ خدارا میں اور آپ وہ جنس ہیں کہ اسلام سے قبل ہم سب سے زیادہ کمتر تھے, ذلیل تھے, رسوا تھے, پیدا ہونے کے بعد دفنا دیے جاتے تھے. شکر ادا کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اسلام کا, قرآن کا, جس نے ہمیں عظیم بنا دیا, جس نے ماں کی حیثیت سے قدموں میں جنت لا کے رکھ دی. ارے صحابیات وہ تھی جنہوں نے قرآن کو سیکھا اور سکھلایا. یہی وجہ ہے کہ صحابیات نے ہمیں بتایا کہ جب قرآن مل جاتا ہے تو پھر اللہ کریم نے انہیں قرآن کے صدقے سے ایمان, علم, حیا, قربانی اور عزت کی ملکہ انہیں بنا دیا. اور آج صحابیات کا جو مقام ہے ہم اس کی گٹ کو بھی نہیں پا سکتے. لیکن یہ سب کچھ انہیں کیسے ملا؟ قرآن پہ عمل کر کے. اور پھر ان صحابیات نے قرآن پر عمل کر کے اور اپنی اولاد کو قرآنی تربیت میں ڈھال کر اس امت کو عطا کیا. ایسے ایسے ہیرے تراش کے دیے جس کا صدقہ آج تک ہم کھا رہے ہیں. اور ہم اس امت کو کیا کہ دے رہے ہیں؟ بگڑی ہوئی اولادیں, بے ہنگم سسٹم, رشوت لینے اور دینے والے مرد, ایک دوسرے کا حق چھین لینے والے مرد. ہم کیا دے رہے؟ بے حیائی کا طوفان. ہمارے یہاں کوئی مر رہا ہو تو ہم سوچتے ہیں مرنے والا مر رہا ہے تو اس کے گھر کی چیزیں اٹھا کر لے جائے. اخلاقی طور پہ ہم اتنا گر چکے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو خدا را ان باتوں کو سمجھیے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے.
کوشش کیجئے قرآن سے جڑیے، روزانہ قرآن کی تلاوت کیجئے، ایک صفحہ ہی صحیح، آدھا صفحہ ہی صحیح ترجمے سے پڑھیے، اپنی نمازوں اور دعاؤں کو قرآن کی روشنی میں درست کیجئے۔ قرآن سے جب ہم جڑیں گے اور گھر میں جب قرآن پاک کی حکمرانی ہوگی، جب تلاوت قرآن گھروں میں چلے گی، تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہماری اولادیں جڑ جائیں گی، ہماری اولادوں کا اخلاق بدلے گا، اعتبار بدلے گا، طریقہ بدلے گا، ان کی فکر بدلے گی اور پورا ماحول خوشبودار ہو جائے گا۔ تو یہ تھی تعلیم و تربیت اور تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ظاہری طور پہ تو پھر بھی کچھ ہے۔ اگر یہ 12 روزہ محفل سجانے کا مقصد کیا ہے؟ انوار حبیب کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ آپ آئیں اور عمل سے خالی نعرے لگائیں، عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بڑی باتیں بنائیں۔ یہاں تو 12 روزہ محفل ہو، 10 روزہ محفل ہو، مقصد یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں، براہ راست قرآن سے جڑ جائیں اور ایسا علم نافع حاصل کریں جو ہماری ذات میں نظر آئے، ہمارے کردار میں نظر آئے، ہمارے معاملات میں نظر آئے، ایسا علم نافع ہو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ہمیں ایسا علم نافع عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پاک کی قاریہ بنا، ہمیں قرآن پاک پہ تدبر کرنے والا، تفکر کرنے والا بنا۔ رب کریم ہماری صبح شام راتیں قرآن کے علم کے سائے میں گزرے، ہماری ساری زندگی قرآن اور اہل بیت سے تمسک کے ساتھ گزرے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظیم محبت، ان کی تعظیم ہمارے قلوب میں رہے۔ اللہ کریم ہمیں نیک راہوں کا راہی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔